کھڑی ہوگی اور کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ کیا خیال؟ انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ یہ دھرتی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے۔ ہماری غفلتوں کی وجہ سے، اہلیوں کی وجہ سے تو آزمائش آئی ہوئی ہے، توبہ کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عزم کی ضرورت ہے کہ یہ غلطیاں تو ہم کر رہے ہیں، مزید اللہ تعالیٰ ہمیں غلطیوں سے محفوظ فرمائے۔ پوری قوم کرم کا شکار ہے، یہ نہیں ہے جس میں ہماری اپنی غفلتیں ہیں یا چند لوگوں کی غفلت۔ اسی طرح 7 ستمبر 1974 تقریباً 90 سال کی محنت ہے یہ علماء کی، صلحاء کی، عوام کی، کہ ایک فتنہ جو قادیان سے اٹھا اور ایک شخص نے نبوت کا جو دعویٰ کر دیا، تو پوری قوم جو ہے وہ کھڑی ہو گئی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور قیامت تک نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت پورے دین کی بنیاد ہے، اور جب اس میں رخنہ اندازی ہوگی پورے دین کو ہلا کر رکھ دیا جائے۔ اس لیے قوم نے کبھی بھی اس عقیدے پر آقا دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار ہونے میں، آپ کے عشق اور محبت میں کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور نہ کرے۔ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ آقا دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آپ کے بعد جو کوئی کسی شکل میں نبوت کی کوئی تفہیم اور اس کی ترجمانی کی کوشش کرے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا اور وہ دجال اور کذاب ہوگا۔ آقا دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ ذوالجلال رب العالمین ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور قرآن کریم تمام انسانوں کے لیے ذکر للعالمین ہے۔ ان تینوں باتوں میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے رب العالمین، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم، کسی خطے کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ آگے آیات انشاءاللہ عرض کی جائیں گی جس سے یہ مفہوم بلا کھل کر واضح ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ رب العالمین آقا دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اور قرآن کریم ذکر للعالمین ہے، اور یہ قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے تمام قوم ہمیشہ بیدار اور زندہ رہتی اور زندہ رہے گی۔ عقیدہ ختم نبوت کی فضیلت قرآن کریم کے آیات بینات تقریباً 100 کے قریب آیات، جن میں صراحتاً، اشارتاً یا کنایتاً آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، اور تقریباً بہت ساری متواتر احادیث جس سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت واضح ہوتی ہے۔ خود نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زبان اقدس سے ان کو بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ہم نے آپ کو کافہ، تمام لوگوں کے لیے، کافَّةً لِلنَّاس، تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور انذار کرنے والا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ نہیں جانتی۔ اسی طرح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی محتشم، اے نبی رحمت للعالمین، آپ اپنی زبان اقدس سے یہ فرما دیجئے، قل، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس، اس میں مومن بھی داخل ہے، کافر بھی داخل ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والا بھی یا ایھا الناس کے اندر داخل ہے، نہ ماننے والا بھی۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں تمام لوگوں کی طرف، سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں،
वलाकिन रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं, और साथ मुहर लगा दी वखातमन नबीयीन वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अब लफ्ज़ ये ख़ातमुन नबीयीन है, ये दो तरह पढ़ा जाता है अरबी ज़ुबान। ख़ातम भी पढ़ा जाता है ताकि ज़बर के साथ, और ख़ातिम भी पढ़ा जाता है, दोनों तरह पढ़ा जा सकता है, अलबत्ता माने में फ़र्क है। कुरान करीम में जो लुग़त इस्तेमाल हुई है वो ख़ातम हुई, ख़ातमुन नबीयीन, लेकिन अरबी लुग़त के एतबार से ख़ातिम भी ठीक है। ख़ातम का माना होता है स्टेप लगा देना, किसी चीज़ को सील बंद कर देना, एक थैली के अंदर कुछ चीज़ें डालकर ऊपर को मुहर लगा देना, और मकसद ये होता है कि जो चीज़ इसके अंदर है वो बाहर नहीं आ सकती, और जो बाहर है वो इसके अंदर नहीं जा सकती। तो अल्लाह ताला ने भी तमाम अंबिया के आखिर में जिस तरह मुहर लगा दी जाती है, आपको ख़ातमुन नबीयीन बना दिया कि अब कोई शख्स जो है वो नबूवत और रिसालत का दावा नहीं कर सकता। और अगर ख़ातम हो फिर इसका माना होगा कि नबियों का सिलसिला ख़त्म करने वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबियों का सिलसिला अल्लाह ने इख्तिताम पजीर कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न मसली व मसलुल अंबिया कमसली रजुलिन बना बैतन, कि कोई शख्स हो वो बेहतरीन महल बनाए, कसर बनाए, और उसमें कोई खामी ऐसी ना हो कि जो माहिरीन के नज़दीक रह गई। इतना खूबसूरत आलीशान महल बनाए, अलबत्ता एक जगह एक ईंट जो है वो छोड़ दे, तो यकीनन देखने वाला कहेगा कि हर चीज़ इसकी मुकम्मल है। अगर ये ईंट भी लगा दी जाती तो इसके हुस्न को चार चांद लग जाते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो ईंट की जगह थी वो मैं हूँ। अल्लाह ताला ने उस कसर नबूवत में वो ईंट फिट करके उस महल को, उस कसर को मुकम्मल कर दिया। अब उसके बाद कोई उस इमारत में जो बन गई है किसी कमी की कोई गुंजाइश भी नहीं और ज़रूरत भी नहीं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना ली इस्मन, मेरे कई सिफाती नाम हैं, अना मुहम्मद, मेरा नाम मोहम्मद है, व अना अल-माही अल्लज़ी यम्हुल्लाहु बिल कुफ्र, कि अल्लाह ताला मेरे ज़रिए कुफ्र को मिटाते हैं। व अना हाशिर अल्लज़ी युहशरुन्नासु अला क़दमी, अल्लाह ताला क़यामत के दिन तमाम लोगों को मेरे कदमैन के सदके जमा फरमाएंगे। व अना आक़िब वल आक़िबु अल्लज़ी लैसा बअदहु शै, और आक़िब की तफसीर खुद अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आक़िब उस चीज़ को कहा जाता है कि जिसके बाद कोई चीज़ ना हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लज़ी लैसा बअदहु शै, यानी मेरे बाद कोई नबूवत के हवाले से कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नी आखिरुल अंबिया, कि मैं अंबिया में से सबसे आखिरी नबी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद दज्जाल सलासीन दज्जालून कज़्ज़ाब, 30 के करीब लोग नबूवत का दावा करेंगे। फरमाया वो दज्जाल होंगे, कज़्ज़ाब होंगे, झूठे होंगे, और उनके दावे का कोई एतबार नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और इसको रिवायत करने वाले हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, और उंगलियों के साथ इशारा फरमाया कि जैसे इन दो उंगलियों के दरमियान कोई चीज़ नहीं है, ऐसे मेरे और क़यामत के दरमियान और कोई चीज़ नहीं, नबूवत और रिसालत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं कि 5 चीज़ें मुझे अता फरमाई गई, मुझसे पहले अल्लाह ताला ने किसी को अता नहीं फरमाई। वो 5 चीज़ें क्या है? फरमाया, 1 महीने की मुसाफिर की दूरी से अल्लाह ताला ने मेरा रोह दुश्मन पर डाल दिया। फरमाया मेरे लिए तमाम ज़मीन को पाक और तय्यब करार दिया गया कि जहाँ चाहे नमाज पढ़ ले। पहली कौमों के लिए चर्च में या माबद में या कनीसे में जाना ज़रूरी होता था इबादत के लिए, तो मस्जिद का अपना मुकाम है, लेकिन तमाम ज़रूए ज़मीन पर अगर कोई उज़र हो तो कहीं भी नमाज पढ़ी जा सकती है, पाक साफ मस्जिद जगह हो। तीसरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे लिए माल गनीमत को अल्लाह ताला ने हलाल करार दिया, मुझसे पहले किसी के नहीं दिया।
آسمان سے آگ آتی تھی اور اس مال غنیمت جس کا مال قبول ہو جاتا صدقے کے حوالے سے، مال غنیمت کے حوالے سے طریقہ کار تھا۔ چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شفاعت اور شفاعت کبریٰ عطا فرمائی۔ اس دن تمام انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے میدان محشر کے دن، اور ہر نبی کی زبان سے ہوگا نفسی نفسی، ہم اللہ کے حضور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگ آخر میں جائیں گے، وہ فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جتنے غضب میں آج ہیں، آج سے پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کو اتنے غضب میں نہیں دیکھا، لیکن شفاعت میرا منصب نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے حضور سجدے پہ سر رکھیں، جتنا وقت مقدر ہوگا اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا ارفع راس، اپنا سر اٹھائیے، اشفاء تو شفا، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ربک فترضیٰ، آپ کا رب آپ کو راضی کر دے۔ امت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر امت کو بلایا نہیں، امت بلا دیتی ہے اپنے نبی کو، خوشی میں بھی بلا دیتی ہے، غمی میں بھی بلا دیتی ہے، نعمتوں میں بھی بلا دیتی ہے، پریشانی میں بھی بلا دیتی ہے، آپ کی تعلیمات کو چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس امت کو کبھی نہیں بلایا۔ تو سب سے پہلا جہاد وہ اسی ختم عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب نے آپ کے دور میں ہی یہ دعویٰ کر دیا تھا، اور آپ نے پھر ایک خط اس کی طرف روانہ کیا، وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں، بڑا ایمان افروز واقعہ۔ تو سب سے پہلا باقاعدہ جہاد اس حوالے سے اس فتنے کو فرق کرنے کے لیے ہوا۔ مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ یمامہ ہوئی، 1200 جلیل القدر صحابہ اس جنگ میں، اس مارکے میں شہید ہوئے، جن میں سے 700 کے قریب قرآن کریم کے حفاظ اور قرہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ اور تربیت یافتہ تھے۔ اتنا بڑا نقصان گوارا کر لیا، لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ وہ قبلہ کے بھی قائل تھے، لوگ قرآن کریم کو بھی مانتے تھے، خود مسیلمہ مانتا تھا، اور اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ میں آپ کی نبوت کو بھی مانتا ہوں، لیکن نبوت میں آپ مجھے شراکت دے دیجئے، شہروں کی نبوت آپ رکھ لیجئے، دیہاتوں کی مجھے دے دیجئے۔ تو آپ نے اس کا نام رکھا مسیلمہ کذاب، جھوٹا۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، بہت لمبا واقعہ ہے، لیکن انتہائی ایمان افروز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے والا جذبہ کیسا تھا، آپ نے اس کو خط دے کر مسیلمہ کی طرف روانہ کیا۔ چنانچہ مسیلمہ کے دربار میں پہنچا، آپ کا والا نامہ اس کو دیا، وہ برانگیختہ ہو گیا کہ میری نبوت کو کیوں نہیں مانا گیا۔ آپ کو قید میں ڈالا گیا، بہت زیادہ اذیت اور تکالیف دی گئی۔ آپ اس کو پھر آپ کے ساتھ مسیلمہ کذاب کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس کا خیال تھا کہ جتنی تکلیف آپ کو پہنچائی جا سکی ہے، اس کے نتیجے میں آپ فوراً جو ہے وہ ہمت ہار دیں گے اور میری نبوت کو تسلیم کر دیں گے۔ لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ محمد کے پروانے جان کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ جب وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتے ہیں، پھر کوئی چیز ان کی گردن تو تن سے جدا ہو سکتی ہے، اس غلامی سے نہیں نکال سکتی۔ اس نے کہا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ محمد الرسول اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا بالکل کرتا ہوں۔ اگلی بات جو کہلوانا چاہتا تھا، اس نے کہا کہ اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہو کہ میں مسیلمہ اللہ کا نبی اور رسول ہوں؟ فرمایا کہ تیری اس بات کو میری کان جو ہے وہ سننے سے عاجز ہے، میرے سماعت میں یہ بات داخل نہیں ہوتی۔ اس نے پھر پوچھا، پھر بھی حضرت حبیب بن زید انصاری نے یہی، تیسری مرتبہ اس نے پھر پوچھا۔ اس نے جلاد سے کہا کہ جب تک یہ اقرار نہ کریں، ان کا ایک ایک عضو جو ہے وہ کاٹا جائے۔ چنانچہ ہاتھ سے ابتدا کی، کہا جب تک جان میں مختصر کرتا ہوں، اس کو ٹائم نہیں، جب تک آخری سانس باقی ہے، یہ جسم تو سارا کٹ کے گر سکتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک کہ آدھا دھڑ کاٹ دیا، اعضاء کٹ کٹ کے گر رہے، کہہ رہے محمد الرسول اللہ۔
جب آخری سانس تھا تو اللہ اکبر کہا اور جان جانے آخری کے سپرد کر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی. تو یہی بل جو ہے 7 ستمبر 1974 1974 کو 90 سال کی محنت کے بعد قومی اسمبلی نے اتفاق کے ساتھ منظور کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کوئی کسی شکل میں نبوت کا رسالت کا کوئی بھی دعویٰ کرے گا وہ شخص دجال ہوگا، کذاب ہوگا اور پاکستانی قانون کے موافق وہ کافر ہے. چند ایک چیزیں میں 1-2 منٹ میں جو ان کے عقائد ہے مرزا غلام احمد کے وہ میں عرض کرتا ہوں تاکہ نئی نسل کو بھی پتہ چلے کہ یہ فتنہ ہے کیا. کبھی وہ کہتا تھا کہ مجھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح حلول کر گئی ہے، اور یہ بھی اس کی کتابوں میں ہے کہ مجھے الہامات اور مکاشفات ہوتے ہیں، اور میری کتاب تذکرہ نامی زبور، انجیل اور قرآن کریم سے افضل کتاب ہے، اور میرے ماننے والے اور میرے گھر والے یہ اہل بیت سے اور صحابہ کرام سے افضل ہے، اور میری مسجد جو قادیان میں تھی یہ مکہ اور مدینہ سے مسجد نبوی سے افضل ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ اپنی بیویوں کو وہ امہات المؤمنین سے افضل قرار دیتا تھا. یہ چند ایک عقائد میں نے مرزا غلام احمد کے اس سے آپ اندازہ لگا دیں. تو یقیناً کوئی بھی ذی ہوش اور مسلمان یہ بات کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتا، لیکن ان کا جال بڑا عجیب ہوتا ہے. پہلے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف گھیر گھار کر لاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندہ ان کو دنیا پر بھیجنا ہے، مرزا غلام احمد ہی وہ ہے، اور یہ ہم عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی نفی نہیں کر رہے، بلکہ اس کی تشریح کرنے کے لیے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اسی طرح مرزا غلام. یہاں میں ایک نکتے کی بات عرض کروں. اتنا ان کا دجل اور فریب ہے، کافر ہے تو وہ کافر کہہ کر سامنے آتے ہیں، لیکن یہ مسلمان کی شکل میں عقیدہ کو خراب کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان، تو پاکستانی لا کے موافق یہ اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر نہیں کر سکتے، اور اگر کسی جگہ کوئی کرے تو پوری ختم نبوت اور یہ جماعتیں جو ہے پورا اس کا تعاقب کرتی ہیں. اس لیے اپنا حصہ جو ہے ہر حوالے سے کل قیامت کو اگر کوئی قادیانی دوست ہے اس کی دعوت میں، اس کی شادی میں اس کے میل جول رکھنا یہ قطعا ناجائز ہے. کل کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا منہ دکھائیں. علماء نے یہاں تک لکھا، میں پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے کہ اگر کوئی قادیانی اور مرزائی کہے کہ ہم آپ کے پیغمبر کو مانتے ہیں، لیکن آپ اس حوالے سے ہمارے ساتھ تھوڑی سی بحث مباحثہ کر لیں، آپ اپنے نبی کے دلائل پیش کریں، ہم اپنے نبی کے دلائل پیش کرتے ہیں، جس کی بات صحیح ہو اس کو مان لیا جائے، دوسرے کی بات کو چھوڑ دیا جائے. بظاہر اس بات میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی کہ دلائل کی روشنی میں جس کے دلائل وزنی ہو اس کو قبول کر لیا جائے، جس کے دلائل کمزور ہو اس کو چھوڑ دیا جائے. اگر آپ کو مرزا غلام احمد کے حوالے سے ہمارے دلائل کمزور لگے آپ نہ مانیں. تو اہل علم کے نزدیک جیسے ہی کوئی شخص اس چیلنج کو قبول کرے گا وہ فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آیا کہ اس کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر کسی نہ کسی درجے میں شک ضرور ہے، کیونکہ جب اللہ نے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو اس کے بعد کسی بات کی کوئی گنجائش، کوئی ضرورت نہیں تھی. اس شخص کو فوراً یہ کہنا چاہیے تھا کہ تو جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے. مجھے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی شک اور تردد نہیں ہے. اگر کوئی شک اور تردد ہو پھر تو میں دلائل کی طرف جاؤں، مجھے ضرورت نہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے شہداء کی اور دین اسلام کے شہداء کی، شہدائے پاکستان کی قربانیوں کو یاد رکھنے اور ان کے ساتھ ان کی ہمت بڑھانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے.